عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں پوچھتے ہیں؟ بہت بڑی خبر کے متعلق جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، ہرگز نہیں جلدی وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں جلدی وہ جان لیں گے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں یعنی کیل، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام بنایا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا، اور ہم نے دن کو کمائی کرنے کا وقت بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ اور ہم نے تمہارے اوپر پکے 7 آسمان بنائے، اور ہم نے سورج کو روشن چراغ بنایا، اور ہم نے نچوڑنے والی بدریوں سے بہت برسنے والا پانی اتارا تاکہ ہم اس پانی کے ساتھ غلے اور سبزے کو نکالیں، اور ہم نے گھنے گھنے باغ نکالے۔ بے شک فیصلے کا دن مقرر وقت ہے۔ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا، پھر تم فوج پر فوج ہو کر آؤ گے، اور آسمان کو کھولا جائے گا، پھر وہ دروازے دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، پھر وہ ریت ہو جائیں گے۔ بے شک جہنم گھات یعنی مشرکوں کے انتظار کی جگہ ہے، وہی سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ وہ بے انتہا مدت عرصہ اس جہنم میں ٹھہرنے والے ہیں، وہ اس جہنم میں ٹھنڈک نہ چکھیں گے اور نہ ہی کچھ پینا ہوگا۔ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ
نہ کچھ پینا ہوگا مگر گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ، پورا پورا بدلہ ہے، بے شک وہ حساب کی امید ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلانا، اور ہر چیز کو ہم نے گن کر لکھ لیا ہے، پھر تم چکھو، ہم تمہیں ہرگز زیادہ نہ کریں گے مگر عذاب میں۔ بے شک ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے، باغات اور انگور ہیں۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ اور ہم عمر کنواری نوجوان عورتیں اور بھرے ہوئے گلاس، وہ اس جنت میں بک بک نہ سنیں گے اور نہ جھوٹ۔ تیرے پالنے والے کی طرف سے بدلہ دیا ہوا حساب ہے، وہ جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور جو کچھ ان دونوں میں ہے۔ وہ اللہ سے کوئی بات نہیں کر سکیں گے جس دن روح یعنی جبرائیل اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ کوئی بھی بات نہ کر سکے گا مگر وہ جس کو رحمان اجازت دے گا، وہ صحیح بات کہے گا۔ یہ دن برحق ہے، پھر جو کوئی چاہے وہ اپنے پالنے والے کی طرف ٹھکانہ پکڑے۔ بے شک ہم نے تمہیں بہت نزدیک آنے والے عذاب سے ڈرایا، جس دن ہر انسان وہ دیکھ لے گا جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا ہائے مجھے افسوس، کاش میں مٹی ہوتا۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى
سبيلك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها گھسیٹ کر نکالنے والوں کی قسم ہے غوطہ لگا کر، اور بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، اور تیرنے والوں کی قسم تیزی سے، پھر آگے بڑھنے والوں کی قسم ہے دوڑ کر، پھر انتظام کرنے والوں کی قسم ہے اللہ کے حکم سے۔ جس دن پہلی بار سور پھونکنا ہوگا کانپنے والی زمین ہلا ڈالے گی، پیچھے آنے والی جب دوسری بار سور پھونکنا ہوگا اس کے پیچھے آئے گی۔ کتنے دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکنے والی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کیا بے شک ہم ضرور الٹے پاؤں لوٹائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا یہ اس وقت نقصان والی واپسی ہے۔ پھر کچھ شک بھی نہیں کہ وہ ایک ڈانٹ ہوگی، پھر اچانک وہ سب میدان میں ہوں گے۔ کیا تیرے پاس موسیٰ کی بات پہنچی ہے کہ جب اس کے پالنے والے نے اسے پاک میدان طوا میں بلایا، تو فرعون کی طرف جا، بے شک وہ حد سے نکل گیا ہے۔ پھر کہہ دو کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک صاف ہو جائے اور میں تجھے تیرے پالنے والے کا راہ بتاؤں پھر تو ڈرے۔ پھر موسیٰ نے اسے بڑی نشانی دکھائی، پھر فرعون نے جھٹلایا اور اس نے نافرمانی کی۔ پھر اس نے کوشش کرتے ہوئے پیٹھ پھیر لی، پھر اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر وہ زور سے بولا، پھر اس نے کہا میں تمہارا سب سے بلند پالنے والا ہوں۔ پھر اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کی سزا میں پکڑ لیا۔ بے شک اس قصے میں ضرور اس کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرے۔ کیا تم پیدا ہونے میں زیادہ سخت ہو یا آسمان؟ اللہ نے اسے بنایا ہے۔ اللہ نے اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اس نے اسے برابر کیا، اور اللہ نے اس کی رات کو اندھیری بنایا اور اس نے اس کے دن کو ظاہر کیا، اور اس نے اس کے بعد زمین کو بچھا دیا۔ اللہ نے اس سے اس کا پانی نکالا اور اس کا چارہ اگایا۔ متاعا لکم ولأنعامکم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تمہارے لیے اور تمہارے چارپاؤں کے لیے سامان ہے، پھر جب سب سے بڑی ہنگامہ کرنے والی یعنی قیامت آئے گی، اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی، اور جہنم اس کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھے گا. پھر جو کوئی بھی سرکشی کرے گا اور جو دنیا کی زندگی کو بہتر سمجھے گا، پھر بے شک جہنم اس کے رہنے کی جگہ ہے. اور جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اور وہ جان کو خواہش سے روکے گا، پھر بے شک جنت اس کے رہنے کی جگہ ہے. وہ تو اس سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کب اس نے آ ٹھہرنا ہے. تجھے اس کے وقت کے بیان سے کیا کام ہے؟ تیرے رب کی طرف اس قیامت کے وقت کی پہنچ ہے. کچھ شک بھی نہیں کہ تو اسے ڈرانے والا ہے جو اس قیامت سے ڈرتا ہو. جس دن وہ اس قیامت کو دیکھیں گے جیسا کہ وہ ٹھہرے ہی نہیں مگر دن کا آخری حصہ یا اس دن کا پہلا حصہ. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. اس رسول نے پیشانی پر بل چڑھایا اور اس نے منہ پھیر لیا اس سے کہ اس رسول کے پاس ایک نابینا آیا. اور اے رسول تجھے کیا خبر کہ شاید وہ پاکی چاہتا ہو یا وہ نصیحت لیتا ہو پھر اسے نصیحت فائدہ دیتی. پھر جو کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا پھر تو اس کی فکر کرتا ہے. اور تیرے اوپر کچھ الزام نہیں اگر وہ مشرکین پاکی نہیں چاہتے. اور وہ جو نابینا تیرے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے پھر تو اس سے بے رخی کرتا ہے. ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے. پھر جو کوئی چاہے وہ اسے یاد رکھے. عزت کیے گئے ورقوں میں لکھا ہوا ہے جو اونچے کیے ہوئے اچھی طرح پاک کیے ہوئے ہیں. لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو عزت والے نیک ہیں. انسان مارا جائے کہ وہ کیسا ناشکرا ہے. اس اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک قطرے سے اس انسان کو پیدا کیا. پھر اس اللہ نے اسے اندازے سے بنایا. پھر اللہ نے اس کے راہ کو آسان کر دیا. پھر اللہ نے اسے موت دے دی. پھر اللہ نے اسے قبر میں رکھوا دیا. پھر جب وہ اللہ چاہے گا وہ اسے زندہ کر کے اٹھائے گا. پکی بات ہے کہ جو اللہ نے اسے حکم دیا اس نے پورا نہیں کیا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ
إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ پھر چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، بے شک ہم ہی نے پانی کو ڈال کر برسایا، پھر ہم ہی نے زمین کو پھاڑ دینا، پھر ہم ہی نے اس زمین میں غلے کو اگایا اور انگور اور کھانے والی سبزی کو اور زیتون اور کھجور کو اور گنجان باغوں کو اور پھل اور گھاس یعنی چارے کو تمہارے لیے اور تمہارے چارپاؤں کے لیے وہ سامان ہے۔ پھر جب کان پھاڑنے والی آواز آئے گی اس دن ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے، ہر شخص ان میں سے اس دن ایک فکر میں ہوگا جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ اور اس دن بہت سے چہرے چمکنے والے ہوں گے، وہ ہنسنے والے اور خوش ہونے والے منہ ہوں گے، اور اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن پر غبار ہوگی، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، وہ لوگ وہی ڈھیٹ کافر ہیں۔ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ جس وقت سورج لپیٹ لیا جائے گا، جس وقت ستارے گر پڑیں گے، اور جس وقت پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور جس وقت حمل والی اونٹنیاں بیکار کر دی جائیں گی، اور جس وقت جنگلی جانور مل جائیں گے، اور جس وقت سمندر ابالے جائیں گے، اور جس وقت جسموں کو روحیں ملا دی جائیں گی، اور جس وقت زندہ دفن کی ہوئی لڑکی پوچھی جائے گی کہ وہ کس گناہ کے ساتھ قتل کی گئی تھی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اور جس وقت ورقے یعنی عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے، اور جس وقت آسمان چھیل یعنی کھال اتار دیا جائے گا، اور جس وقت جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور جس وقت جنت نزدیک لائی جائے گی، ہر جان ان اعمال کو لے لے گی جو لے کر آئی ہوگی۔ پھر ضرور میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چلنے والے چھپ جانے والوں کی، اور رات کی قسم ہے جب وہ رات جانے لگے، اور صبح کی قسم ہے جب وہ سانس لینے لگے۔ بے شک وہ ضرور کلام یعنی قرآن بڑے عزت والے پیغام لائے ہوئے جبریل کا ہے، جو طاقت والا عرش کے مالک کے پاس درجے پانے والا ہے۔ حکم مانا ہوا وہاں بڑا امانت دار ہے، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں۔ اور بے شک ضرور اس رسول نے اس جبرائیل کو آسمان کے صاف کنارے پر دیکھا، اور وہ غیب پر بہت کنجوسی کرنے والا نہیں، اور وہ قرآن شیطان دہکا دیے ہوئے کا کلام نہیں۔ پھر تم کہاں جاتے ہو؟ وہ نہیں مگر قرآن جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے، اور تم نہیں چاہ سکتے یعنی نہیں کر سکتے مگر جو اللہ چاہے گا جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، اور جس وقت ستارے ٹوٹ کر جھڑ پڑیں گے، اور جس وقت سمندر بہا دیے جائیں گے، اور جس وقت قبریں اکھیڑ دی جائیں گی،
ہر جان جان لے گی جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے رب بڑی عزت والے کے ساتھ دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ وہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر اس نے تجھے تیرے جوڑوں کو درست کیا، پھر اس نے تجھے برابر بنایا، پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہو، اور بے شک تمہارے اوپر ضرور حفاظت کرنے والے ہیں، عزت والے، عمل لکھنے والے ہیں۔ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، اور بے شک ڈھیٹ کافر ضرور جہنم میں ہوں گے۔ وہ انصاف کے دن اس جہنم میں داخل ہوں گے، اور وہ اس جہنم سے جدا ہونے والے نہیں ہوں گے۔ اور تجھے کیا خبر انصاف کا دن کیسا ہے؟ پھر تجھے کیا خبر انصاف کا دن کیسا ہے، جس دن کسی شخص کو کسی شخص کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں ہوگا، اور اس دن حکم اللہ ہی کا ہوگا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ۔ بربادی ہے ناپ اور تول میں کم کر کے دینے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو وہ پورا کر کے لیتے ہیں، اور جب وہ ان کو ناپ کر دیتے ہیں یا وہ انہیں تول کر دیتے ہیں تو وہ کم کر کے دیتے ہیں۔ کیا وہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن کے لیے، جس دن لوگ سارے جہانوں کے پالنے والے کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یقیناً بے شک ایک دفتر یعنی نامہ اعمال ڈھیٹ کافروں کا ضرور سجین میں ہے۔ اور تجھے کیا خبر سجین کیا چیز ہے؟ ایک لکھا ہوا دفتر ہے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ وہ لوگ جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اسے کوئی نہیں جھٹلاتا مگر حد سے نکل جانے والا بڑا گناہ گار۔ جس وقت اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں وہ کہتا ہے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر جو کچھ وہ کماتے تھے زنگ لگ گیا ہے۔ یقیناً بے شک وہ اس دن اپنے پالنے والے کی زیارت سے ضرور پردہ کیے ہوئے ہوں گے۔ ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون
تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. پھر بے شک وہ ضرور جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. پھر کہا جائے گا یہ وہ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. یقیناً بے شک نیکوں کی لکھت یعنی نامہ اعمال ضرور علیین میں ہے. اور تجھے کیا خبر کہ علیین کیا ہے؟ ایک لکھا ہوا دفتر ہے، نزدیک والے فرشتے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بے شک نیک لوگ ضرور بڑی نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. تختوں یعنی بیڈ پر وہ دیکھ رہے ہوں گے. تو ان کے چہروں سے بڑی نعمت کی رونق کو پہچانے گا. وہ مہر لگی ہوئی خالص شراب پلائے جائیں گے جس کی مہر کستوری کی ہے، اور اس میں پھر چاہیے کہ حرص کرنے والے وہ حرص کریں. اور جس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے نزدیک والے پئیں گے. بے شک جو لوگ مجرم یعنی کفار ہیں وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں ہنسی کیا کرتے ہیں، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ باتیں بناتے ہوئے لوٹتے ہیں. اور جب وہ ان مومنوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ ضرور گمراہ ہیں. اور کافر ان مومنوں پر حفاظت کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے. پھر آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ کافروں پر ہنستے ہیں. تختوں یعنی بیڈ پر وہ دیکھ رہے ہیں. کیا کافروں کو بدلہ دیا گیا جو کچھ وہ کرتے تھے؟ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا
يصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ جس وقت آسمان پھٹ جائے گا اور وہ آسمان اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اسی کے قابل ہے، اور جب وہ زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور جو اس میں ہے وہ اگل دے گی اور وہ بالکل خالی ہو جائے گی، اور وہ آسمان اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اسی کے قابل ہے۔ اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف پہنچنے میں تکلیف اٹھانے والا ہے، تکلیف اٹھانا، پھر اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ پھر جس کسی کو اس کی لکھت یعنی نامہ اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا گیا، پھر جلدی اس سے حساب لیا جائے گا، بہت آسان حساب۔ پھر جس کسی کو اس کی لکھت یعنی نامہ اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا گیا، پھر جلدی اس سے حساب لیا جائے گا، بہت آسان حساب۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹ جائے گا، اور جس کسی کو اس کی لکھت یعنی نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، پھر وہ جلدی موت کو بلائے گا اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ بے شک وہ پہلے اپنے گھر والوں میں خوش تھا، بے شک اس نے خیال کیا کہ وہ اللہ کی طرف ہرگز نہیں لوٹے گا، کیوں نہیں؟ بے شک اس کا پالنے والا اسے اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ یقیناً پھر میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی قسم کھاتا ہوں اور اس کی جسے اس نے اکٹھا کر لیا، اور چاند کی قسم کھاتا ہوں جب وہ پورا بھر جائے۔ ضرور ضرور تم ایک حالت سے دوسری حالت پر چڑھو گے، پھر انہیں کیا ہوا جو ایمان نہیں لاتے، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ جھٹلاتے ہیں، اور اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے جو وہ اندر جمع کر رہے ہیں۔ پھر تو انہیں سخت دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری دے دے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور وہ اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بڑے ستارے والے آسمان کی قسم ہے اور وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم ہے اور گواہ کی اور جس کی گواہی دی گئی قسم ہے. گڑھا کھودنے والوں پر لعنت کی گئی آگ بہت لکڑیوں والی. جس وقت وہ اس گڑھے کے کناروں پر بیٹھے تھے اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ سختیاں کر رہے تھے وہ اس پر گواہ تھے. انہوں نے ان سے بدلہ نہیں لیا مگر یہ کہ وہ اللہ بڑے غلبے والے بہت تعریف والے کے ساتھ ایمان لائے. وہی ذات ہے جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی ہے اور اللہ ہر چیز پر اچھی طرح گواہ ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دکھ دیا ہے پھر انہوں نے توبہ نہیں کی پھر ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے بہت جلنے والا عذاب ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں یہی بہت بڑی کامیابی ہے. بے شک تیرے پالنے والے کا پکڑنا ضرور بڑا سخت ہے. بے شک وہی ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا اور وہی دوسری بار زندہ کرے گا اور بے شک وہی سب کچھ معاف کرنے والا محبت کرنے والا ہے. بڑے عرش کا مالک بڑی شان والا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے کرنے والا ہے. کیا تجھے لشکروں کی بات پہنچی ہے فرعون کے اور سمود کے لشکروں کی؟ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بہت جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. بلکہ وہ قرآن بہت شان والا ہے. لوح محفوظ یعنی حفاظت کی ہوئی تختی میں لکھا ہوا ہے. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. آسمان کی قسم ہے اور رات کو آنے والے کی، اور تجھے کیا خبر ہے کہ رات کو آنے والا کون ہے؟ وہ ایک چمکنے والا ستارہ ہے، کوئی جان نہیں جس پر حفاظت کرنے والا نہ ہو.
پھر چاہیے کہ انسان دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ وہ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پانی پیٹھ سے اور چھاتی میں سے نکلتا ہے۔ بے شک اللہ انسان کے لوٹنے یعنی دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قدرت والا ہے۔ جس دن راز کی باتوں کا امتحان لیا جائے گا پھر اس انسان کے لیے کوئی طاقت نہ ہوگی اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ آسمان یعنی بارش لوٹانے والے کی قسم ہے اور زمین پھٹ جانے والے کی قسم ہے۔ بے شک وہ ضرور دو ٹوک بات ہے اور وہ قیامت مذاق کی بات نہیں۔ بے شک وہ چال چلتے ہیں ایک چال چلنا اور میں بھی چال چل رہا ہوں ایک چال چلنا۔ پھر تو کافروں کو مہلت دے، تو انہیں تھوڑی مہلت دے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ تو اپنے بہت بلند رب کے نام کی تسبیح کر جس نے انسان کو پیدا کیا پھر اس نے ٹھیک بنایا، اور وہی ہے جس نے اس کی روزی کو ٹھہرا دیا پھر اس نے راہ دکھائی، اور وہی ہے جس نے چارہ نکالا پھر اس نے اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا بنا دیا۔ جلدی ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا مگر جو اللہ چاہے۔ بے شک وہ اللہ اونچی آواز کو جانتا ہے اور اس کو جو وہ چھپاتا ہے، اور ہم تیرے لیے آسانی کر دیں گے آسانی کی طرف، پھر تو نصیحت کر، بے شک نصیحت فائدہ دے گی۔ نصیحت وہ جلدی قبول کرے گا جو ڈرتا ہوگا، اور وہ بڑا بدقسمت ہے جو اس سے دور رہتا ہے۔ وہ بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر وہ اس جہنم میں نہ مرے گا اور نہ سکون سے زندہ رہے گا۔ ضرور وہ کامیاب ہو گیا جو پاک صاف ہو گیا، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر اس نے نماز پڑھی۔ بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو اور آخری گھر بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک یہ بات ضرور پہلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم کے اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر
خبثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. क्या तेरे पास ढांप लेने वाले की बात आई है? उस दिन कितने मुंह जलील होने वाले हैं, मेहनत करने वाले, थकने वाले मुंह। वो मुंह दहकती हुई आग में दाखिल होंगे। खोलने वाले चश्मों से उन चेहरों को पानी पिलाया जाएगा। उनके लिए खाना नहीं होगा मगर कांटे वाली झाड़ी से। न वो खाना मोटा करेगा और न वो खाना भूख से फायदा देगा। उस दिन कितने मुंह तरोताज़ा होंगे। वो मुंह अपनी कोशिश की वजह से राजी होंगे। वो मुंह ऊंची जन्नत में होंगे। वो मुंह उस जन्नत में बकवास नहीं सुनेंगे। उस जन्नत में एक चश्मा बहने वाला होगा। उस जन्नत में ऊंचे ऊंचे तख्त यानी बेड होंगे और प्याले रखे हुए होंगे और तकिए कतार में लगे हुए होंगे और कालीन जगह जगह फैले हुए होंगे। क्या फिर वो ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि वो कैसे पैदा किए गए, और वो आसमान की तरफ नहीं देखते कि वो कैसे ऊंचा किया गया, और वो पहाड़ों की तरफ नहीं देखते कि कैसे वो खड़े किए गए हैं, और वो ज़मीन की तरफ नहीं देखते कि वो कैसे बिछाई गई है। फिर तू नसीहत कर, कुछ शक भी नहीं कि तू नसीहत ही करने वाला है। तू उन पर पहरेदार नहीं मगर जो मुंह को फेरेगा और वो कुफ्र को करेगा, फिर अल्लाह उसे बहुत बड़ा अजाब देगा। बेशक उन्हें हमारी तरफ लौट कर आना है, फिर बेशक उनका हिसाब लेना हमारे ऊपर है। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद वसमूद अल्लज़ीना जाबुस्सख़्र बिलवाद वफ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब इन्न रब्बका लबिल मिरसाद फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु वनअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाज़्ज़ूना अला तआमिल मिस्कीन वतअकुलून अत्तुराथ अक्लन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौम
يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی اور جفت یعنی جوڑے کی اور طاق یعنی جوڑے کے سوا کی، اور رات کی قسم ہے جب وہ جانے لگے، کیا اس میں عقل والوں کے لیے قسم ہے؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پالنے والے نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم قوم ستون والے تھے، ان جیسے لوگ شہروں میں پیدا نہیں کیے گئے۔ اور سمود کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا جنہوں نے میدان میں پتھروں کو تراشا۔ اور فرعون کے ساتھ کیا کیا گیا جو میخوں یعنی کیل والا تھا۔ ان لوگوں نے شہروں میں سرکشی کی، پھر انہوں نے شہروں میں زیادہ فساد کیا۔ تیرے پالنے والے نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، پھر بے شک تیرا پالنے والا ضرور گھات یعنی انتظار میں ہے۔ پھر جو انسان ہے جب اس کا پالنے والا اسے آزماتا ہے تو اللہ اسے عزت دیتا ہے، اور وہ اللہ اسے نعمت دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میرے پالنے والے نے مجھے عزت دی ہے۔ اور پھر جب اللہ اسے آزماتا ہے تو اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میرے پالنے والے نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو، اور تم محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب یعنی شوق نہیں دلاتے ہو، اور تم میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور تم مال سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں، جس وقت زمین ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دی جائے گی اور تیرا پالنے والا آئے گا اور فرشتے قطار در قطار ہوں گے، اور اس دن جہنم لائی جائے گی۔ اس دن انسان سوچے گا، اور اسے سوچنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کہے گا ہائے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا۔ پھر اس دن اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب دینے والا نہ ہوگا، اور اللہ کے جکڑنے جیسا کوئی جکڑنے والا نہ ہوگا۔ اے آرام پکڑنے والی روح، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جا کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا
ضرور میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اور تو اس شہر میں حلال ہونے کی حالت میں داخل ہونے والا ہے، اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی، بے شک ضرور ہم نے انسان کو محنت میں پیدا کیا، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا ہے، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اسے 2 راہ دکھا دیے، پھر وہ گھاٹی سے پار نہیں ہوا؟ اور تجھے کیا خبر کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی غلامی سے گردن کا چھڑا دینا، یا بھوک والے دن میں کھلانا یتیم قریبی رشتے والے کو، یا محتاج کو جو مٹی میں رلنے یعنی ملنے والا ہو، پھر ان لوگوں میں سے ضرور ہو جو ایمان لائے، اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے ہیں، اور جو ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تاکید کرتے ہیں، وہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا وہی بائیں ہاتھ والے ہیں، اور ان پر بند کی ہوئی آگ ہے۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ سورج کی قسم ہے اور اس کے دن چڑھے کی، اور چاند کی قسم ہے جب وہ چاند سورج کے پیچھے آئے، اور دن کی قسم ہے جب وہ سورج اسے روشن کر دے، اور رات کی قسم ہے جب وہ سورج کو چھپا لے، اور آسمان کی قسم ہے اور اس ذات کی جس نے اس آسمان کو بنایا، اور زمین کی قسم ہے اور جس نے اس زمین کو پھیلایا، اور جان کی قسم ہے اور اس کی جس نے اس کے جوڑوں کو برابر کیا۔ پھر اس نے اس جان یعنی نفس کو سمجھ دی اس کی ڈھیٹ نافرمانی کی، اور اس نافرمانی سے بچ کر چلنے کی۔ ضرور وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس جان کو پاک صاف کیا، اور ضرور وہ ناکام ہوا جس نے اس جان کو بگاڑ دیا۔ سمود نے اپنی حد سے نکل جانے والی نافرمانی کی وجہ سے اس رسول کو جھٹلایا، جس وقت اس قوم کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر انہیں اللہ کے رسول یعنی صالح نے کہا اللہ کی اونٹنی ہے اور اس اونٹنی کی پانی پینے کی باری ہے۔ پھر انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا، پھر انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، پھر ان کے رب نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اکھاڑ مارا، پھر اللہ نے اس قوم کو برابر کر دیا، اور اللہ ان کا پیچھا کرنے سے نہیں ڈرتا۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
باليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ رات کی قسم ہے جب وہ چھپا لے اور دن کی قسم ہے جب وہ روشن ہو جائے، اور اس کی قسم ہے جس نے نر کو اور مادے کو پیدا کیا، بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف ہے۔ پھر جس نے اللہ کے راہ میں مال دیا اور جو اللہ سے ڈرا اور جس نے اچھی بات کو سچ مانا، پھر جلدی ہم اسے آسانی دیں گے، اس کی آسانی کے لیے یعنی جنت۔ اور پھر جس نے کنجوسی کی اور جس نے لاپرواہی کی اور جس نے اچھی بات کو جھٹلایا، پھر جلدی ہم اسے سہولت دیں گے اس کی سختی کے لیے یعنی جہنم، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا جب وہ گڑھے یعنی جہنم میں گرنے لگے گا۔ بے شک ہمارے ذمے راہ دکھانا ہے اور بے شک ہمارے ہاتھ میں آخرت اور پہلا گھر ہے۔ پھر میں تمہیں آگ سے ڈرا چکا ہوں جو بھڑکتی ہے، اس آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر جو بڑا بد نصیب ہوا، وہ بد نصیب جس نے جھٹلایا اور اس نے منہ پھیر لیا، اور جلدی اس آگ سے دور رکھا جائے گا بڑے ڈرنے والے کو، وہ جو اپنا مال دیتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ دیا جائے مگر اپنے رب کی خوشی چاہنے کے لیے جو رب بہت اونچا ہے، اور ضرور وہ جلدی خوش ہو جائے گا۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ دن چڑھے کی قسم ہے اور رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے، تیرے پالنے والے نے تجھے نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور ضرور تیرے لیے آخرت پہلی یعنی دنیا سے بہتر ہے، اور ضرور جلدی تیرا پالنے والا تجھے دے گا، پھر تو خوش ہو جائے گا۔ کیا اللہ نے تجھے یتیم نہیں پایا پھر اس نے ٹھکانہ دیا، اور اللہ نے تجھے راہ ڈھونڈنے والا پایا پھر اس نے راہ دکھائی، اور اللہ نے تجھے مال کے بغیر پایا پھر اس نے مالدار بنا دیا۔ پھر جو یتیم ہو پھر تو یتیم پر سختی نہ کرنا، اور مانگنے والے کو پھر تو نہ جھڑکنا، اور پھر تو اپنے رب کی نعمت کو پھر بیان کر۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا اور ہم نے تجھ سے تیرا بوجھ اتار دیا، جس نے تیری کمر جھکا دی تھی اور ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ پھر بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر جب تو فارغ ہو پھر تو عبادت میں محنت کر اور تو اپنے پالنے والے کی طرف پھر تو توجہ رکھ۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ انجیر کی قسم ہے اور زیتون کی، اور طور پہاڑ سینین جگہ کی قسم ہے، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہے۔ بے شک ضرور ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں سیدھا پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نیچے والوں سے زیادہ نیچے کی طرف لوٹا دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے۔ پھر تو اے انسان اس کے پیچھے انصاف کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب حکم کرنے والوں سے سب سے بڑا حاکم نہیں؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ تو اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ تو پڑھ اور تیرا پالنے والا بڑی عزت والا ہے۔ جس نے علم کو قلم سے سکھایا، اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ بات صحیح ہے کہ بے شک انسان ضرور حد سے نکل جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ بے پرواہ ہو گیا۔ کچھ شک نہیں کہ تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تو نے اسے دیکھا ہے جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تو نے دیکھا اگر وہ راہ پر ہوتا یا وہ اللہ سے ڈرنے کا حکم کرتا؟ کیا تو نے دیکھا کہ اس نے جھٹلایا اور اس نے منہ موڑ لیا؟
کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھتا ہے؟ کوئی بات نہیں، اگر وہ نہ رکے گا تو ضرور ہم اسے پیشانی کی چوٹی کے بل پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی گناہ گار ہے۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، جلدی ہم دھکیلنے والوں یعنی فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، تو اس کی بات کو نہ مان اور تو سجدہ کر اور تو اللہ کا قرب حاصل کر۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ بے شک ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا، اور تجھے کیا خبر کہ عزت والی رات کیا ہے؟ عزت والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں روح یعنی جبرائیل اور فرشتے ہر کام پر اپنے پالنے والے کے حکم سے اترتے ہیں۔ وہ رات صبح کے نکلنے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، وہ اپنے کفر سے رکنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آتی، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو بہت پاک کیے ہوئے اوراق پڑھتا جن میں سیدھے مضمون لکھے ہوئے ہوں، اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا جو اہل کتاب ہیں مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ چکی، اور وہ حکم نہیں کیے گئے مگر یہ کہ وہ خالص اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی ہی کی عبادت ہے سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ساتھ، اور وہ نماز کو سیدھا رکھیں اور وہ زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہی لوگ سب مخلوق سے بہت برے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہی سب مخلوق سے بہت بہتر ہیں، ان کا بدلہ ان کے پالنے والے کے پاس ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں،
جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں اس میں وہ ہمیشہ ہی ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جس وقت زمین میں زلزلہ آ جائے گا اس کا زلزلہ آنا، اور اس وقت زمین اپنے بوجھوں کو نکال ڈالے گی، اور جس وقت انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، اس دن وہ اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس وجہ سے کہ بے شک تیرا پالنے والا اس زمین کو حکم بھیجے گا۔ اس دن لوگ حساب والی جگہ سے لوٹیں گے مختلف ہونے کی حالت میں، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ پھر جس نے نیکی چھوٹی چیونٹی کے سر کے برابر بھی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے برائی چھوٹی چیونٹی کے سر کے برابر کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ قسم ہے ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی، پھر پتھریلی زمین پر نال مار کر آگ نکالنے والوں کی، پھر صبح کو چھاپا مارنے والوں کی، پھر وہ گھوڑے اس کے ساتھ غبار اڑاتے ہیں، پھر وہ گھوڑے اس وقت فوج میں گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے پالنے والے کا ضرور بڑا ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس بات پر ضرور گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت میں ضرور بہت سخت ہے۔ کیا پھر وہ نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے وہ نکال لیا جائے گا، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا؟ بے شک ان کا پالنے والا اس دن ان سے ضرور سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، اور تجھے کیا خبر کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟
جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانے جیسا ہوگا اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون یعنی کپاس جیسے ہو جائیں گے۔ پھر جس کے ایمان کا پلہ بھاری ہوگا پھر وہ خوشی کی زندگی میں رہے گا، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا پھر اس کی جگہ ہاویہ ہے۔ اور تجھے کیا خبر ہاویہ کیا چیز ہے؟ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ تمہیں زیادہ مال اور اولاد نے لاپرواہی میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ ہرگز ایسا نہیں، جلدی تم جان لو گے، پھر ہرگز ایسا نہیں، جلدی تم جان لو گے۔ پکی بات ہے تم یقین کا جاننا جان لو گے، ضرور تم جہنم کو دیکھ لو گے، پھر ضرور تم اس جہنم کو یقین کی آنکھ کے ساتھ دیکھ لو گے، پھر ضرور تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم ہے، بے شک انسان ضرور نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اور وہ ایک دوسرے کو سچی بات کی نصیحت کرتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ ہر پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے، سامنے تانے دینے والے کے لیے بربادی ہے۔ جس نے مال اکٹھا کیا اور اس نے مال کو گن رکھا، وہ خیال کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ ہرگز ایسا نہیں، وہ ضرور بہت روندنے والی میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تجھے کیا خبر ہے کہ حطامہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو آگ دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک وہ آگ ان پر بند کی ہوئی ہوگی لمبے لمبے ستونوں میں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے پالنے والے نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اللہ نے ان کی چال کو غلط نہیں کر دیا؟
اور اللہ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، وہ پرندے ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے جیسا بنا دیا تھا۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ قریش کو دل لگی رکھنے کی وجہ سے ان کی وہ دل لگی جو سردی اور گرمی کے سفر سے ہے، پھر چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس اللہ نے ان قریش کو بھوک میں کھانا دیا اور اللہ نے انہیں ڈر سے امن دیا۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو انصاف کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ پھر یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور وہ محتاجوں کو کھانا دینے کا شوق نہیں دلاتا۔ پھر ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو لوگ اپنی نماز کو بھولنے والے ہیں، جو لوگ دکھلاوا کرتے ہیں اور وہ استعمال کی چھوٹی سی بھی چیز سے روکتے ہیں۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بے شک ہم نے تجھے کوثر دی ہے، پھر تو اپنے پالنے والے کے لیے نماز پڑھ اور تو قربانی کر، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان یعنی بے اولاد ہے۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ کہہ دو اے کفر کرنے والو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، پھر تو اپنے پالنے والے کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر اور تو اس سے معافی مانگ، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب
نصد ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو، اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے اسے کچھ فائدہ نہ دیا، جلدی وہ ابو لہب شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے اس کی گردن میں پکی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور اس نے کسی کو نہیں جنا، اور نہ وہ خود جنا گیا ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہہ دو میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گنڈوں یعنی گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ کہہ دو میں لوگوں کے پالنے والے کی پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کے اصلی بادشاہ کی، لوگوں کے عبادت کے لائق یعنی ایک اللہ کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔